الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی شخص، ایسا شخص جس کی خبر مشتبہ ہو، قابل تحقیق ہو، خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم اس کی بات کو درست سمجھ لو اور اس کے تقاضے پر عمل کر کے کوئی قدم اٹھاؤ اور پھر بعد میں تمہیں اس پر نادم اور شرمندہ ہونا پڑے۔ معاشرے کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں تفصیل سے احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی ہدایت ہے کہ جس پر عمل کرنے سے انسان بہت ساری خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کوئی بھی بات آدمی تک پہنچے تو آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے، جبکہ وہ اپنے سے متعلق ہو، کیونکہ وہ باتیں جو اپنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہیں ان کی تحقیق کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ان سے منع کیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں تجسس۔ اور اسی سورے میں آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، جاسوسی مت کرو۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی اس چیز کو چھوڑ دے جو اپنے سے تعلق نہیں رکھتی۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ سورہ نور میں بھی اس قسم کی بعض ہدایات ملتی ہیں، جہاں پر ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا جس میں تہمت لگائی گئی تھی، تو ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ جب تمہیں ایسی بات پہنچے تو تم کو فوری کہہ دینا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ تم کو جب ایسی بات پہنچی تھی جو کسی مومن پر تہمت لگانے کی بات تھی تو تم کو فوری کہنا چاہیے تھا کہ یہ بات غلط ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ وہاں اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ تمہیں تحقیق کرنا چاہیے۔ جو چیز اپنے سے تعلق نہیں رکھتی ہے اس میں تحقیق کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو شرعی اجازت کے بغیر دوسروں تک نقل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اسی سورہ نور میں بعض احکام بیان کیے گئے کہ اگر کسی پر بدکاری کی تہمت لگائی جائے
تو اس کے لیے 4 گواہ ہونا ضروری ہے، اور اگر 4 گواہ نہ ہوں تو پھر باقی تینوں کو خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اگر وہ خاموشی اختیار نہیں کریں گے تو ان کو سزا دی جائے گی۔ تو غرض یہ ہے کہ آدمی تحقیق کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ہر چیز کے پیچھے پڑ جائے۔ محلے میں کسی پر کوئی بات آ جائے، ہم تحقیق کریں کہ فلاں کا بچہ کیا کر رہا ہے، فلاں کی بچی کیا کر رہی ہے، فلاں گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی، ہمیں منع کر دیا گیا، اپنے اپنے کام سے کام رکھو۔ ہاں، جو چیز اپنے سے تعلق رکھتی ہے، جو چیز معاملات سے تعلق رکھتی ہے، جس کا ہم سے بھی کچھ معاملہ ہے، تو پھر وہاں یہ حکم ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات کے تقاضے پر عمل مت کرو۔ سنی سنائی بات نقل کرنے کو حدیث میں صاف فرمایا کہ یہ آدمی کی بری سواری ہے۔ جیسے سواری پہ چلتا ہے آدمی، تو کیسے معلوم ہے بھائی آپ کو؟ بھائی میں سنا ایسا، فرمایا بئس مطیۃ الرجل، یہ بدترین سواری۔ فرمایا کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آدمی ہر سنی ہوئی بات دوسروں کے سامنے بیان کرنے لگے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا بھائی؟ میں سنا۔ تو آپ صرف یہ بولنے سے بری نہیں ہو سکتے۔ آپ صرف سننے کی بنیاد پہ آپ نے کیسے نقل کیا اس بات کو، خرابی کو، برائی کو پھیلایا آپ نے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اس حال میں کہ اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہو، اور وہ شکایت کرے کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میری آنکھ اس نے پھوڑ دی ہے، اور سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، فرمایا پھر بھی یقین مت کرو جب تک تحقیق نہ کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی 2 آنکھیں پھوڑ کے آیا ہو اور اس نے ایک ہی آنکھ پھوڑی ہو اس کی، تو یہ ابھی مظلوم نہیں ہے، ظالم ہے یہ۔ ہو سکتا ہے یہ دوسرے کی 2 آنکھیں پھوڑ کے آیا ہو۔ تو جب تک تم تحقیق نہ کر لو اس وقت تک اس کی بات پر اطمینان مت کرو۔ ہماری انفرادی زندگی میں، خاندانی زندگی میں بھی ہماری اس طرح کی غلطیوں کے بہت نقصانات ہوتے ہیں، اور ہماری اجتماعی زندگی میں بھی اس طرح کی چیزوں کے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اچھے کاموں کو اس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے، اور آدمی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کسی اچھے کام کو نقصان پہنچا دے تو وہ اس کے لیے بہت بڑے گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ایسے ہی زبان سے نکلی ہوئی خیر کی ایک بات کسی اچھے کام کو طاقت اور قوت پہنچائے تو وہ بہت بڑی نیکی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ آدمی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے بس زبان کا بول ہے، ختم۔ صرف زبان کا بول نہیں ہے، فرمایا بعض اوقات زبان سے نکلا ہوا ایک بول نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اتنی خرابی پھیلاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جہنم میں اتنا گرتا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ۔ اور کبھی زبان سے اچھی بات نکالتا ہے آدمی تو اس اچھی بات کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اتنا بلند فرما دیتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ تو یہ زبان بہت اہم چیز ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، بغیر تحقیق کے کسی بات کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی سوچ اور اپنے عمل کو مثبت اور پازیٹیو بنانے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ کام کرنے والوں کو نقصان پہنچائیں۔
حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کبھی سناتے ہیں ایک لطیفہ کہ کسی نے کھیکڑوں کا آرڈر دیا. بہت سے لوگ کھیکڑے کھاتے ہیں، جیسے مچھلیاں کھائی جاتی ہیں، بہت سے لوگ کھیکڑا بھی استعمال کرتے ہیں. تو کسی نے کھیکڑوں کا آرڈر دیا تو بھیجنے والے نے کچھ کھیکڑے ایسے بھیجے کہ اس کا جو برتن تھا، ڈرم تھا، کارٹون تھا، اس کو اوپر سے بند نہیں کیا اور ایسے ہی بھیج دیا. تو آرڈر دینے والے نے شکایت کی کہ آپ نے کھلا بھیج دیا، اگر اس میں سے کچھ کھیکڑے نکل جاتے تو میرے پاس مال کم پہنچتا، میرا نقصان ہو جاتا. تو سپلائی کرنے والے نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے کھیکڑے ہیں. دوسرے ملکوں کے کھیکڑوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک کھیکڑا نکلنا چاہتا ہے تو دوسرا مدد کر کے اسے نکال دیتا، چاہے خود نکلے نہ نکلے. لیکن یہ ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کھیکڑے. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر ایک نکلنا چاہے تو پورے مل کے اس کی ٹانگ کھینچ دیتے ہیں. تو گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اس میں سے ایک بھی باہر نہیں نکلے گا. اس لیے آپ بالکل بے فکر رہیں. یہ دوسرے ملکوں کے نہیں ہیں، یہ ہمارے علاقے کے کھیکڑے ہیں. یہ یہاں ایک نکلنا چاہے گا تو پورے کے پورے اس کی ٹانگ ایسا کھینچیں گے کہ نیچے آ جائے. امت کے حالات ایسے ہیں کہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے، پازیٹیو مثبت راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. منفی نیگیٹو طریقوں اور راستوں سے امت کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. ایک شخص نے ایک پینٹنگ بنائی اور پھر لوگوں کے مشاہدے کے لیے رکھی، اور اس نے شاید کوئی نوٹ بھی لکھ دیا کہ کوئی بات ہو تو براہ کرم توجہ دلا دیجئے، یا نہیں لکھا، بہرحال اس نے مشاہدے کے لیے رکھ دی. تو لوگ آتے گئے اور ایک ایک غلطی اس کی لکھتے گئے کہ اس میں یہاں یہ نقص ہے، یہاں یہ نقص ہے، یہاں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہاں ایسا ہونا چاہیے تھا. تو سارا کا سارا بورڈ بھر گیا غلطیوں سے. تو یہ بیچارہ نروس ہو کے بیٹھ گیا کہ بھائی اتنی محنت سے میں نے ایک پینٹنگ تیار کی ہے اور لوگوں نے اتنی ساری غلطیاں اس میں نکال دی. تو ایک سمجھدار آدمی نے دیکھا کہ یہ غم زدہ بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے بہت محنت سے یہ کام کیا ہے اور اتنے سارے لوگوں نے منفی ریمارک اتنے لکھے ہیں کہ میری طبیعت اس سے بیٹھ گئی. اس نے کہا تم غم نہ کرو، ایک کام کرو، کل تم یہ پینٹنگ لگاؤ باہر اور یہ رنگ اور برش رکھ دو ساتھ میں، اور یہ لکھ دو کہ اس کے اندر جو غلطی ہے براہ کرم اس کو درست فرما دیجئے، یا کوئی ایسی پینٹنگ تیار کر دیجئے جس میں یہ غلطیاں نہ ہوں جو میری پینٹنگ میں ہیں. میں آپ کا زندگی بھر مشکور رہوں گا. ساتھ میں برش بھی رکھ دو، رنگ بھی رکھ دو، اور یہ لکھ کے لگا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے یہی کیا. پھر 3 دن گزر گئے مگر کوئی ایک شخص نہیں آیا جو صحیح کرنے والا ہو یا اس سے بہتر تصویر بنانے والا ہو. مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کی کوئی محنت بے عیب ہوتی ہے، بے عیب تو اللہ کی ذات ہے. کوئی انسان بے عیب ہے، کسی کا کام بے عیب ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے واقعتاً اصلاح کا جذبہ، توجہ دلا دینا یا جو ہم سے ہو سکتا ہے کر دینا، اور ایک ہوتا ہے منفی مزاج، نہ کرتے ہیں نہ کرنے دیتے. یہ چیز امت کو بہت نقصان پہنچانے والی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں جھگڑا مت کرو، پھر کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے. ہماری وہ طاقت اور قوت جو امت کے لیے مثبت کاموں میں استعمال ہونی چاہیے، ہماری وہ طاقت اس طرح کی منفی چیزوں میں صرف ہو جاتی ہے، اور بجائے فائدہ ہونے کے نقصان دنیا کا بھی آخرت کا بھی. اور آدمی زبان سے جو کچھ بولتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہماری زبان کی بات پہ بھی پکڑ ہوگی ہم سے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ منہ کے بل جہنم میں لے جانے والی چیز زبان ہی ہے۔ تو غرض یہ کہ ہم کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اپنی انفرادی زندگی میں، خاندانوں کی زندگی میں بھی بہت مسائل ہیں ہماری اسی قسم کی غلطیوں کی وجہ سے، بہت، ہمارے مردوں میں، ہماری عورتوں میں دین کے احکام خالی کچھ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو نماز روزے تک جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے۔ اگر ان چیزوں پر ہم عمل کریں تو ہماری گھر کی زندگی بھی خوشگوار ہو، خاندان کی زندگی بھی خوشگوار ہو، محلوں کی زندگی بھی خوشگوار ہو، اور ہمارے اجتماعی کام بھی صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے انجام پانے لگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔